سود حرام ہے اور سود خور پر اللہ کی لعنت ہے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ پھر بھی معاشرے میں تیزی سے پھیلنے والا گناہ سود ہے اور معاشرہ اس میں جانے انجانے جکڑے جا رہا ہے، جیسے کہ بینک کا نظام ہو یا پھر سودی کاروبار۔ حالانکہ اس کی حرمت قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی۔ سود خور کے لیے وعید سنائی گئی ہے، کیونکہ کسی اور کی کمائی میں آپ کا مال بڑھ رہا ہے۔ جب آپ نے اسے اپنا مال دیا، رقم دی، تو فکس کر لیا کہ اتنا اتنا مجھے دے دینا، محنت اس کی، یعنی صرف آپ نفع کے حقدار بنے، جبکہ کاروبار میں نقصان و نفع دونوں ہو سکتا ہے، لیکن یہاں مال دے کے منافع طے کر دیا گیا، تو یہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ سورہ روم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور سودی کاروبار دونوں کو ایک دوسرے کے الٹ بتایا گیا ہے۔ مان لو اگر آپ کسی کی ملازمت کر رہے ہوں اور آپ کی ضرورت پوری ہونے کے بعد آپ کے پاس مال بچ رہا ہے، تو اس بچت کا اصل مقصد ہے یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، اس کو دے دو، خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں یا محتاجوں کو دے دو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دو۔ لیکن سود خور یہ سوچتا ہے کہ اس بچت کے ذریعے مال کو بڑھایا جائے، یعنی اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر کے ضرورت مند کی جس مال سے مدد ہونا تھا اس مال کو ضرورت مند سے کمانے کا ذریعہ بنایا، تو ہو گیا نا یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ سود خور لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے جیسے کہ وہ لوگ جنہیں شیطان نے چھو کر اپنے احساس سے غافل کر دیا، یعنی بالکل دیوانوں اور پاگلوں کی طرح۔ کہ قیامت والے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یعنی دنیا میں بھی وہ دیوانوں کی طرح ہی باتیں کرتے تھے کہ سود کا کاروبار اور تجارت دونوں ایک ہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال بنایا۔ جیسے کہ آپ نے اگر 25 لاکھ کا گھر لے کر اس کو کرائے پر دے دیا 10,000 روپے، تو وہ 10,000 روپے آپ کے لیے حلال ہو گئے، اور اگر 25 لاکھ کسی اور کو دے کر 10,000 روپیہ اس پر ماہانہ فکس کر لیا تو وہ حرام ہو گیا۔ اسی طرح کسی کو کچھ رقم دے کر اس کی مدد کی اور اس سے کہہ دیا کہ اس پر اضافہ کر کے رقم واپس کرنا، تو یہ بھی سود ہے اور یہ حرام ہے۔ اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ سود خور پر کتنی بڑی لعنت اور کتنی بڑی وعید ہے۔ حدیث میں ہے کہ شب معراج جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ مانو بڑے بڑے گھڑے ہیں، پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں، اور روایت میں یہ بھی آیا ہے ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے پڑے ہوں گے جو کہ باہر سے بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ اتنی بڑی سزا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی، اب اس کا کام ہے کہ وہ اس کام سے رک جائے، یعنی سود کھانے سے باز آ جائے، اور جو کچھ وہ پہلے سود لے چکا وہ اس کا ہے، اسے لیا نہیں جائے گا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سب معاف ہے۔ اس کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اسے سزا دے۔ اور اس کے بعد دوبارہ پھر اس نے وہی حرکت کی، یعنی سودی کاروبار پھر سے کیا، تو وہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا اسے معاف کر دو، اسے چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کھلم کھلا اعلان جنگ ہے سود خور کے ساتھ۔ اور اگر توبہ کر لو تو تمہارا مال تمہارا ہے، تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور کسی تنگ دست کو مال دیا تو اسے مہلت دو، اور اگر معاف کر دو تو یہ بہتر ہے اگر تم جان لو، یعنی معاف کرنا جان لو یہ اور بہتر ہے، کیونکہ ہر شخص اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا اور اس کے اعمال کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث ہے مسند احمد میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر شخص سود کھائے گا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا
کہ ہر کوئی کھائے گا؟ تو فرمایا جو نہ کھائے گا اسے بھی غبار پہنچے گا، یعنی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کچھ نہ کچھ سود کے چھینٹے اس پر بھی آ ہی جائیں گے۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ ان اسباب کے پاس بھی نہ پھٹکو جو ان کاموں کی طرف پہنچا دے، کیونکہ اللہ نے وہی چیزیں حرام کی جو بندے کے لیے فائدے مند نہیں تھی، جیسے شراب، قتل ناحق اور زنا۔ صحیحین میں ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، کچھ کام درمیانی بھی ہے جس میں شک و شبہات ہے، تو ان شبہات کے کاموں سے بچے، اور جو بچے گا اس نے اپنے دین اور عزت دونوں کو بچا لیا، اور جو نہیں بچے گا وہ حرام میں پڑ گیا، اس لیے اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اس کی مثال کتنی خوبصورتی سے پیش کی گئی ہے کہ جیسے کوئی چرواہا جو کسی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانور چراتا ہو، تو ممکن ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر بھی گھس جائیں، اور اگر چراگاہ کے قریب بھی رہیں تو منہ ڈال کے اس چراگاہ میں سے وہ کھانے لگ جائیں۔ عافیت اسی میں ہے کہ چرواہا دور رہے اپنے جانور لے کے اس چراگاہ سے۔ ویسے بھی حدیث میں ہے کہ جو شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور جو شک سے پاک ہو اسے لے لو۔ اور بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سود کی حرمت سب سے آخر میں ہوئی، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگوں سود کو بھی چھوڑ دو اور ہر اس چیز کو چھوڑ دو جس میں سود کا کوئی بھی شبہ ہو۔ یہ اتنے بڑا گناہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ سود کے 73 درجے ہیں، اور اس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنی ماں سے بدکاری کرے، نعوذ باللہ۔ اس میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جو چیز حرام ہے اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے الٹ پھیر کر کے حلال بنا لیا جائے، یہ تو پھر اللہ کی لعنت کا سبب بنے گا، جیسے کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہوئی کہ انہوں نے جب ان پر چربی حرام ہوئی تو اسے پگھلا کر بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ تو جان لے کہ حرام حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آخر میں اپنی بات اس حدیث پر ختم کروں گی کہ سود کے معاملے میں لعنت ہوتی ہے سود کھانے اور کھلانے والے پر، سود کی شہادت وہ گواہ بننے والے پر، اور لکھا پڑھی کرنے والے پر۔ تو ایسے معاملات سے بچیں کہ کسی اور کے اس معاملے میں گواہ بنے اور لکھا پڑھی کریں، کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں، اور سود کی لعنت سے بچیں۔ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ بھی جاننے اور سیکھنے کا موقع ملا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔